جنزادی کے ساتھ زیادتی تیسری قسط۔ وہ دیکھو وہاں تو لڑکی نہیں ہے۔ حمزہ بولا، کدھر چلی گئی؟ ڈھونڈو اسے۔ حمزہ کی بات سن کر روشن ادھر ادھر کھیتوں میں لڑکی کو تلاش کرنے لگا، لیکن لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ جب تک ہار کر دونوں عمران کے پاس آئے تو ان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمران کی آدھ کٹی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جب ان دونوں نے اپنے ساتھی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی تو ان کا دل دہل گیا۔ ان دونوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ صبح ہونے والی تھی، دونوں بہت ڈر چکے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب ان کو یقین ہو رہا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کرنے کی کوشش کی وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک جنزادی تھی۔ اب ان دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ بار بار دوست کی موت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔ ادھر صبح جب گاؤں والوں نے عمران کی لاش دیکھی تو گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ سارے لوگ بھاگتے بھاگتے کھیتوں کی طرف بھاگے اور عمران کی لاش کو عمران کے گھر لایا گیا۔ پولیس آئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اور نہ ہی قاتل کا پتہ چلا۔ عمران کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن حمزہ اور روشن کو پتہ تھا کہ ان کی خیر نہیں ہوگی۔ شام کو حمزہ نے روشن کو بلایا۔ حمزہ کی حالت بہت خراب تھی۔ ادھر روشن بھی بیمار ہو چکا تھا کیونکہ دونوں نے ساری رات نیند نہیں کی تھی، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ حمزہ بولا، کیوں نہ ہم ساری سٹوری گھر والوں کو بتا دیں؟ روشن بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ مروانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کیس پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ شکر ہے کہ ہم بھاگ نکلے عمران کی لاش کو چھوڑ کر۔ سوچو اگر ہم عمران کی لاش کو گاؤں لے جاتے تو سب کا شک ہم پر آ جاتا اور ہم بے گناہ پھنس جاتے۔ حمزہ بولا، ہاں یار یہ بات تو ہے، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ چلو چلیں، لیکن عمران نہیں مان رہا تھا۔ اب دیکھا وہ اپنی غلطی میں خود مارا گیا۔ کیوں نہ ہم ایک کام کریں؟ روشن بولا، کون سا؟ تو حمزہ بولا، کیوں نہ ہم تھانے دار کو ساری سٹوری بتا دیں جو ہمارے ساتھ کل رات پیش آیا؟ لیکن روشن بولا، کیا تھانے دار ہماری بات مانے گا؟ تو حمزہ بولا، کیوں نہیں مانے گا؟ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بات کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں صبح۔ روشن بولا، ٹھیک ہے۔ دونوں اپنی راہ ہو لیے اقرار کر کے کہ صبح تھانے دار کو ساری حقیقت بتا دیں گے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ صبح ایک بھیانک خطرہ ان دونوں کی زندگی کو جہنم بنانے والا ہے۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔